نبينا من الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. دمدم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر پاک پر تشریف فرما مقدس محترم علماء ذوی الاحترام شعراء اسلام بالخصوص گرامی قدر منزلت مناظر اہل سنت حضرت علامہ شاہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ داماد اللہ النورانی اور برادری گرامی میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست حضرت علامہ قاری قطب الدین صاحب قبلہ رضوی مجمع پاک میں بیٹھے ہوئے خوش عقیدہ سنی بریلوی جنتی بزرگوں بھائیوں عزیز بچوں اسلام کی عزت داری فتماب ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفى علیہ التحیۃ وثناء صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم. اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ علامہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. رخ دن ہے یا مہر سما. سبحان اللہ. آپ لوگ سب جاگ رہے ہیں؟ ابھی قاری صاحب نے کیا مصرع کہا معلوم ہے؟ شعر کہا یہ بہرا کیا ہے؟ نبی کے نام کا چرچا بہت ہے مگر یہ بہرا ہے سنتا کیا ہے؟ جو دشمن ہے وہ بہرا بہت. بہرا بہت ہے. میں کرتا ہوں حوروں کی باتیں جب یہی بہرا سنتا بہت ہے. اللہ پاک ایسوں سے محفوظ رکھے. آمین. ٹھیک ہے. میری گفتگو تھوڑا سا کچھ نصیحت آمیز بات ہوگی تھوڑی دیر کچھ الگ ہٹ کر کے میں بات کروں گا حالات کے پیش نظر. وقت کی بڑی قلت ہے اور ہمارے بعد ابھی آپ کو بڑی مایہ اور بے مثال لاجواب شخصیتوں کی زیارت کرنی ہے اور ان کے کلمات خیر سے مستفید بھی ہونا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی آن شان کے ساتھ مناظر اہل سنت شان بھیونڈی حضرت علامہ شاہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. آپ ان کی خاموشی کو ملاحظہ فرماتے رہیں ان کے چہرے کی زیارت کریں اور جو ٹوٹے پھوٹے جملے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اسے آپ اپنے ذہن و فکر کے حوالے کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امید گروپ کے چھوٹے بڑے بوڑھے بچے ہر فرد کو کہ اللہ پاک ان کی یہ کوشش یہ جدوجہد یہ محنت یہ کاوش اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے
اور اس کا صلہ ہم سب کو دارین کی سعادتوں میں عطا فرمائے، دارین میں عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں رخ دین ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاب، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاب، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جا فضا۔ ماشاء اللہ، مفتی صاحب بولے ماشاء اللہ واہ، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جا فضا، حیرت میں جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حیرت میں جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، دن لہوں میں کھانا، دن لہوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ضمیر کو کیسے جھجھوڑا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، ہمیں آواز کیسے دیا ہے، کیا مزاج دیا، کیا فکر دی ہمیں، دن لہوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ آج بے روزگاری ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہی ہے، ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے کردار میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی لاہے عمل اس کے لیے ہم نہیں سوچ رہے، نہ تیار کر رہے ہیں، بس پریشانی ہے، یہ شور شرابہ بہت زیادہ ہے، شہر کا بچہ بچہ پریشانی کا گانا گا رہا ہے، شہر کا ہر فرد پریشانی کا نغمہ گا رہا ہے، پریشانی کی راگ لاپ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہم اس سے نپٹنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نظر آتی ہو، بدلاؤ دکھائی دیتا ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دن لہوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم ترس صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اے بلبل رنگی رسا توتیے نغمہ سرا، اے بلبل رنگی رسا یا توتیے نغمہ سرا، حق ہے کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس جملے پر آپ دھیان دیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھیں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے حالات کیسے ہیں، ملک کے حالات کیسے ہیں، ہمارے شہر کے حالات کیسے ہیں، ہمارے محلوں کے حالات کیسے ہیں۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مصیبت زدہ ہے، آج ہر آدمی تنگ دستی، بے روزگاری، فاقہ کشی کی شکایت کر رہا ہے۔ اس قدر تنگ دستی کی شکایت ہے، اس قدر تنگ دستی کا ایک معاملہ چلا ہے کہ جس سے بھی ملاقات کرو کوئی آج خوشحال نظر نہیں آ رہا ہے، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، یہ ہمارے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے۔ میں جملہ دہراتا ہوں جو اکثر میں کہہ رہا ہوں اس وقت، کہ غریبی ہے، اس وقت پریشانی ہے، شہر میں بے روزگاری ہے، لوم بند ہیں، روزی نہیں ہے، لوگوں کا کھاڑا چل رہا ہے، کھاڑا ناگا بندی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں کو سمیٹ لیا ہے، دین کے راستے پر دینا کم کر دیا ہے، چندہ دینا کم کر دیا ہے، شعراء کو نذرانہ دینا کم کر دیا۔ میں نے محسوس کیا ابھی، اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یقیناً بے روزگاری ہے، یقیناً تنگ دستی ہے، لیکن حضرات میں بڑا تلخ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تنگ دستی اور بے روزگاری ہمیں نظر آتی ہے اچھی جگہوں پر، اس کے برعکس آپ دیکھیں بیئر بار میں تنگ دستی نہیں نظر آ رہی ہے، جوا کے اڈوں پر تنگ دستی نہیں نظر آ رہی ہے، شراب کے اڈوں پر تنگ دستی نہیں نظر آ رہی ہے، سود اور بیاج کے اڈوں پر تنگ دستی نہیں نظر آ رہی ہے،
یہ جتنے ناجائز اور حرام کام کے اڈے ہیں وہاں کوئی کمی نہیں دکھ رہی ہے. پکچر میں چلے جائیے, تھیٹر پر آپ چلے جائیے, وہاں جا کر کے دیکھیے لائن وہی ہے, بھیڑ وہی ہے, مجمع وہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بے روزگاری کے شکار ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو تنگ دستی کے شکار ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو مصیبت زدہ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کا کھانا چل رہا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو روزیوں میں روزی کو لے کر پریشان ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کی جیبیں خالی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی 100 خرچ کرتے تھے آج 10 خرچ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں, جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں. جب اس قدر پریشانی اور تنگ دستی ہے تو یہ جو ناجائز اور حرام کام کے اڈے ہیں یہاں پر یہ بھیڑ کس کی ہے؟ کثرت سے بھیڑ مسلمانوں کی ہے, کثرت سے بھیڑ ہمارے آپ کے نوجوانوں کی ہے, کثرت سے بھیڑ ہمارے آپ کے اولادوں کی ہے. ہمارے گھر کے افراد نظر آ رہے ہیں, ہمارے نوجوان نظر آ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ پریشانی اور تنگ دستی آئی کیوں؟ اس پر ذرا آپ ذہن حاضر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا ذہن حاضر کرو. قوم جب بگڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزی کو تنگ فرما دیتا ہے. قوم جب خشیت الہی سے دور ہو جاتی ہے, خوف خدا اس کے دلوں سے جب نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزی کو تنگ فرما دیتا ہے. نبی کے در سے قوم جب دور ہو جاتی ہے, نبی کی محبت کے چراغ اس کے دل کے اندر جو جل رہا ہے جب وہ مدھم پڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کی سزا اسے دیتا ہے, روزی کو تنگ کر دیتا ہے, ظالم حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تنگی آئی ہے, جو پریشانی آئی ہے, جو مندی آئی ہے, اس کے ذمہ دار حکمراں ہیں, اس کے ذمہ دار ایم پی ایم ایل اے, ہوم منسٹر, پرائم منسٹر, وزیر اعلیٰ ہے. میرے بھائی اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. جو تنگی اور مندی اور بے روزگاری ہے, پریشانیاں ہیں, مصیبت ہے, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. یہ تنگی ہی نہیں, آج ہر گلی میں مسلمان سہما ہوا نظر آ رہا ہے. آج وجہ کیا ہے؟ آپ بھیونڈی سے بہار کا سفر کریں, بھیونڈی سے آپ یو پی کا سفر کریں, بھیونڈی سے آپ بنگال کا سفر کریں, بھیونڈی سے آپ راجستھان کا سفر کریں, بھیونڈی سے آپ کرناٹک کا سفر کریں, بھیونڈی سے مدراس کا سفر کریں. حالات ایسے ہیں, میں تو اکثر سفر کرتا ہوں نبی کے ذکر کے حوالے سے, حالات ایسے ہیں آپ پورے طور پر مطمئن ہو کر کے نہ تو ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں, نہ تو بس میں سفر کر سکتے ہیں, نہ تو فلائٹ سے سفر کر سکتے ہیں. ہر جگہ جہاں بھی آپ اتریں گے, جس راستے سے آپ گزریں گے, آپ کو تنگ نظری سے دیکھا جائے گا, آپ کو تعصب کا عینک لگا کر کے دیکھا جائے گا, آپ پر طنز کیا جائے گا, آپ کو ترچھی نظر سے دیکھا جائے گا. ایسے ایسے جملے آپ کے سامنے کہے جائیں گے, آپ کے بغل میں نہیں بلکہ آپ کے سر پہ چڑھ کر کے ایسے ایسے جملے کہے جائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے آخر کیا کیا جائے, راستہ کیسے چلا جائے, بسوں میں سفر کیسے کیا جائے, فلائٹ میں سفر کیسے کیا جائے, ٹرین میں سفر کیسے کیا جائے, شہروں میں کیسے شہر سے باہر نکلا جائے, علاقے میں کیسے نکلا جائے. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ راستہ چلنا ہمارا دشوار ہو گیا ہے. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بسوں میں سفر ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں ٹرینوں میں سفر ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. آج حالات ایسے ہیں ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں, اپنے گلی کوچے میں بھی محفوظ نہیں ہیں, اپنے گاؤں اور علاقے میں بھی محفوظ نہیں ہیں, اپنے شہر میں بھی محفوظ نہیں ہے, اور شہر سے باہر جب نکلیں تو یقیناً ہم محفوظ نہیں ہیں. آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہوگا, آپ بھی سفر کرتے ہوں گے, آپ بھی اپنے گاؤں گھر جاتے ہوں گے, آپ بھی اپنے ضروریات کے تحت نکلتے ہوں گے. آپ بخودی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہیں بھی نہیں محفوظ ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہے, ہر آدمی ڈرا ہوا ہے, ہر آدمی سہما ہوا ہے, ہر آدمی کے دل میں غم ہے, ہر آدمی کے دل میں ایک رنج ہے, ہر آدمی ایک ڈر کی زندگی گزار رہا ہے, ایک خوف و دہشت کی زندگی گزار رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر اگر داڑھی ہے تو آپ اور ڈرے ہوئے ہیں, اگر آپ کے بدن پہ لا اسلامی لباس ہے تو آپ اور سہنے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہیں کوئی کچھ سوال نہ کر دے, کہیں کوئی کچھ پوچھ نہ سکے, کہیں کوئی کچھ پوچھ نہ لے. اس طرح سے ہم سہنے ہوئے ہیں, غم و اندوہ میں اس طرح سے مبتلا ہیں ہم. آخر وجہ کیا ہے حضرات؟ وجہ یہ ہے رب ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فکر نہ کرو, غم نہ کرو, غم نہ کھاؤ, تم ہی کامیاب رہو گے. شرط اتنی ہے کہ تم مومن کامل بن کر کے رہو, تم مومن بن کر کے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مثال دے رہا ہے, پروردگار کیا ذہن دے رہا ہے, مولا تبارک و تعالیٰ کا خطاب خاص کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ غم نہ کرو, فکر نہ کرو, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی اعلیٰ رہو گے. شرط اتنی ہے کہ مومن کامل بن کر کے رہو, تم مومن بن کر کے رہو.
ذرا ذہن حاضر کریں. ہم نعرہ تو لگا رہے ہیں جلسوں میں آ کر کے, اور یہ جلسوں میں آنا بھی ہمارا ایک رسم بن کر کے رہ گیا ہے. یہ جلسے جو ہیں اسے چاہے آپ تحفظ ایمان و اصلاح عقائد کانفرنس کہیں یا کسی اور نام سے دور دیں, در حقیقت یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. یہ نبی کے نام کی محفل ہے, نبی کے میلاد کی محفل ہے. اس محفل پاک کا ادب ہمیں نہیں آتا ہے. قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ادب ضروری ہے. میں تو اکثر و بیشتر کہتے رہتا ہوں مجلس پاک میں آیا کرو, اللہ پاک کی توفیق ملے تو باوضو ہو کر کے آیا کرو, اللہ پاک کی توفیق ملے تو وضو بنا کر کے آیا کرو. یہ کس بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں, جس بارگاہ کرم کے بارے میں بزرگوں نے کہا ہے ادب گاہی سے زیر آسما در سے ناد اتر نفس گم کر دمی آیا چنے دو بایسی جا. جس ذات والا صفات کے بارے میں عاشقوں نے کہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نویر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اس محفل پاک کا ادب اگر آپ کو سیکھنا ہے تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں آنا ہوگا, حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ کرم میں آنا ہوگا, حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ کرم میں آنا ہوگا, حضرت حسن بصری کی بارگاہ کرم میں حاضری دینا ہوگا. اور اس محفل پاک کا اگر ادب سیکھنا ہے تو اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ کرم میں حاضری دینا ہوگا. اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ کرم میں جب آپ حاضری دیں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا یہاں غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے, غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے, مخدوم سمنا کا نام لیا جا رہا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے ساری کائنات کی آقا مولا کا ذکر خیر ہو رہا ہے. وہ ذکر خیر جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم, میرے بندو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو وہ بھی خدا کا ذکر ہے, اس کے حبیب کا ذکر کرو وہ بھی خدا کا ذکر ہے, اس کے محبوبین کا ذکر کرو وہ بھی خدا کا ذکر ہے. زمین پر بیٹھ کر کے جب نب کا تذکرہ کرو گے, اس کے حبیب کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آپ کا چرچا کرے گا. لیکن ذکر کرنے کا معاملہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, بڑا نرالا ہونا چاہیے. آج ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے, ایک رسم بنا لیا ہے کہ جیسے تیسے ہو. لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں جلسے نہ کیے جائیں, مسجدوں میں محفلیں نہ انعقاد کی جائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں اکثر پوچھتا ہوں, مجھے جواب ملتا ہے. متعلقین محبین کہتے ہیں حشمتی صاحب مسجدوں میں جلسے اس لیے نہ کیے جائیں کہ لوگ ناپاکی کے حالت میں رہتے ہیں تو مسجدوں میں نہیں حاضر ہوا کرتے, اور روڈ پہ جلسہ اگر ہوتا ہے, میدان میں جلسہ ہوتا ہے تو لوگ جیسے تیسے ہوتے ہیں نبی کی محفل میں آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کر کے جلسے سن لیا کرتے ہیں, کہیں کہیں بیٹھ کر کے جلسے سن لیا کرتے ہیں, روڈ پر یہاں وہاں ٹیک لگا کر کے جلسے سن لیا کرتے ہیں. میرے آقا کی محفل میں حاضر ہونے والوں ذرا ذہن حاضر کرو, دنیا کی جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ تو یہی چاہ رہی ہے کہ ہمارے دلوں سے ادب نکال لیا جائے, ہمارے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکال لیا جائے, ہمارے دلوں سے نبی کی محبت ختم کر دی جائے, ہمارے دلوں سے نبی کے عشق کا چراغ جو چل رہا ہے جسے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جلایا ہے, اور جلا کر کے ایسا دنیا سے جلا کر کے رخصت ہوئے ہیں کہ عاشق یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. دنیا والے بڑی طاقت لگا رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں, بڑی جدوجہد کر رہے ہیں نبی کی محبت کا چراغ اہل سنت والجماعت کے دل سے نکال لیا جائے. تمام تر طاقتیں فیل ہو سکتی ہیں, تمام تر قوتیں تباہ ہو جائیں گی, حکومت کی طاقت فیل ہو جائے گی, لیکن ہمارے دلوں میں جو نبی کے عشق کا چراغ چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ چراغ نہیں بجھے گا. ہم نے اپنے دل کے اندر نبی کے عشق کی ایسی آگ لگائی ہے, ایسی آگ لگائی ہے جس آگ کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا یہ مساج ہے, بریلی کا دیا ہوا یہ فکر, بریلی کی دی ہوئی یہ فکر ہے, اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا یہ ذہن ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم اس سے دور نہیں ہٹ سکتے. لیکن میرے عزیزو دوستو کہیں نہ کہیں تو کمی آئی ہے. لوگ یہ کیوں کہتے ہیں مسجدوں میں جلسے نہ کیے جائیں, کیونکہ اگر روڈ پہ ہوگا تو جیسے تیسے لوگ حاضر ہو جائیں گے, لیکن مسجدوں میں نہیں آئیں گے, لوگ ناپاک رہتے ہیں. گویا یہ مساج مل رہا ہے, یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ کثرت سے لوگ ناپاک رہتے ہیں, اور نبی کی محفل میں حالت ناپاکی میں بھی لوگ آیا کرتے ہیں. ارے بزرگوں نے کیسے کہا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن دمش کو گلاب ہنود ناوے تو گفتن کمال بیاد بیر. ہم کس بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, کس کا نام نامی لے رہے ہیں ہم, جس کے بارے میں اللہ والوں نے کہا ہے ہزار بار اگر اپنے زبان کو, اپنے دہن کو مجھ کو اندر سے دھلے تو آقا اس کے بعد بھی اپنا آپ کا نام لینا اپنی زبان سے ہم بے ادبی سمجھ رہے ہیں. وہ کون ذات والا صفات ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, یہ انسان ہی انسان, وہ انسان ہے, یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں.
پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس بارگاہ کرم میں خراج عقیدت کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں تو بادب ہی رہنا چاہیے. دنیا تو یہی چاہ رہی ہے کہ ادب ان کے دلوں سے نکال دیا جائے, انہیں بے ادب بنا دیا جائے, اور ہم بھی ایسے ہیں کہ بے ادب بنتے ہی جا رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے, اسی کی وجہ ہے بے روزگاری کے شکار ہم ہیں, تنگ دستی کے شکار ہم ہیں. نبی کی محفل کا احترام کرتے رہو, غوث و خواجہ رسا کی ذات کا احترام کرتے رہو, ان کے بارگاہ کرم سے سچے طریقے سے وابستہ رہو, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے, وہاں بھی کامیاب رہیں گے. جیسے رب ارشاد فرماتا ہے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی اعلیٰ رہو گے. شرط اتنی ہے کہ تم مومن کامل بن کر کے رہو, تم مومن کامل بن کر کے رہو. آج کون ہے مومن کامل؟ نعرہ لگانے سے کوئی مومن کامل نہیں ہوتا. آج جوا کے اڈے ہمارے یہاں بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, شراب کے ٹھیکے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سود اور بیاج کی حالت تو یہ ہے, سود اور بیاج کی حالت تو یہ ہے کہ آج یہ دھندا عام ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کتنا اچھا کاروبار ہے, ایسا لگتا ہے کتنا بہترین کاروبار ہے. معاذ اللہ, لوگ کثرت سے آسانی کے ساتھ لوگ پیسہ رکھتے ہیں تھوڑا سا, اور دے کر کے جو ہے سود اور بیاج پر اپنی رقم کو چلاتے ہیں, اور اسے بڑھانے کا اور اسے آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. حضرات ذرا ذہن حاضر کرے, شراب کی لت سے جو ہے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. شراب کی لت کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں فساد ہو رہے ہیں, ہماری بہن بیٹیوں کو طلاق دیا جا رہا ہے. رات کے 2 بجے 12 بجے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. وہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ خبر میں معلومات لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شوہر شراب پی کر کے آیا ہے اور اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے, اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہے, اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے. جھگڑا جب بڑھتا ہے تو بات یہاں تک آتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. بعد میں دونوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں, میں ہوش میں نہیں تھا, نشے کی حالت میں تھا, مجھے ہوش نہیں تھا, ایسی پوزیشن میں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. کیا مفتی صاحب طلاق پڑ جائے گی؟ تو مفتی صاحب سوال کریں گے ہوش میں نہیں تھا. ہاں بالکل میں ہوش میں نہیں تھا, اپنی بیوی کو پہچانتا بھی نہیں تھا, بالکل نہیں پہچانتا تھا, طلاق دے دیا, کتنی بار دیا کچھ ہوش نہیں ہے. تو اس کے بعد مفتی صاحب کا سوال یہ ہوگا, یہ بتا جس وقت تو نے طلاق دیا وہاں پر اور کوئی تھا؟ ہاں میری ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی, میری بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ بتا اگر تو ہوش میں نہیں تھا تو اپنی ہی بیوی کو طلاق کیوں دیا, اپنی ماں کو طلاق کیوں نہیں دیا, اپنی بہن کو طلاق کیوں نہیں دیا, اپنی بیٹی کو طلاق کے جملے کیوں نہیں استعمال کیا؟ لہذا تو نے اپنی بیوی کا انتخاب کر کے اپنی بیوی کو چن کر کے طلاق دیا ہے. گویا تو ہوش میں تھا, تو یہ جان رہا تھا یہ میری بیوی ہے, تجھے معلوم تھا میری بیوی ہے, لہذا بیوی کی طرف اشارہ کر کے تو نے طلاق دیا ہے. طلاق پڑ گئی ہے, لیکن حضرات ذرا ذہن حاضر کریں, یہ معاشرہ بگڑا کیسے, یہ طلاق عام کیسے ہو رہی ہے, یہ معاشرے میں کیسے بدنظمی. درود شریف پڑھیے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ترنم, شہنشاہ ترنم علی جناب محترم صادق رضوی صاحب قبلہ, جناب محترم شاداب رضوی صاحب قبلہ, دونوں ثنا خان رسول منبر پاک پر جلوہ گر ہوئے. ہم تمام تر علماء اہل سنت کی جانب سے, امید گروپ کے اراکین کی جانب سے ان تمام تر علماء اہل سنت اور شورا اہل سنت کا استقبال کرتے ہیں. حضور فخر ملت صاحب کا خطاب نایاب ہو رہا ہے, بغور اور بالکل ہوش و حواس میں سماعت فرمائیں. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کر کے ہاتھ اٹھائیے. میں نے کہا میں کچھ الگ بات کروں گا. حالات ایسے تو دل جلتا ہے. ملک کے جس کونے میں جاؤ الگ الگ حالات نظر آتے ہیں, لوگوں کے شکوے اتنے ہیں, گلے اتنے ہیں. ایک ہی اسٹیج پر 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے درجنوں موضوع ملتے ہیں. اس موضوع پر بات کی جائے, شراب پر بات کی جائے, جوا پر بات کی جائے, زنا پر بات کی جائے, سود اور بیاج پر بات کی جائے, کتنے پر بات کی جائے. ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بولیں. 1000 باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے, 1000 باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. تحفظ ایمان و اصلاح عقائد کانفرنس ہے. ایمان کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے, عقیدے کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے. ایمان پر بات کرنا ہی ہمارا الحمدللہ رب العالمین اوڑھنا بچھونا ہے. اپنے بھائیوں کے ایمان کی تحفظ یہ ہماری تو ایسی ذمہ داری ہے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اسی کا نعرہ لگاتے ہوئے اور اسی کا دم بھرتے ہوئے دنیا میں زندہ رہیں اور دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو جائیں, اور دنیا والے جب چلے جائیں تو دنیا والے کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ جو جا رہا ہے عاشق رسول جا رہا ہے, یہ جو جا رہا ہے دیوانے غوث و خواجہ رسا جا رہا ہے, دیوانے مخدوم سمنا جا رہا ہے. یہی مساج آپ کو بھی بنا کے رکھنا چاہیے. میں اس سے بالکل جو ہے اپنے بات سے ہٹتا نہیں کہ ایمان عقیدے کی تحفظ ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین رد وہابیہ مجھ سے زیادہ کون کرے گا, بد مذہبوں کے چنادے میں آخری کیل مجھ سے زیادہ کون ٹھوکے گا. الحمدللہ میں کثرت سے ٹھوکتا ہوں, ملک کے کسی بھی کونے میں رہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, چاہے اپنوں کا مجمع ہو یا کسی بھی سلسلے والے کا
مجمع ہو. ابھی میں قریب میں راجستھان سرکار غریب نواز کے شہر کے قریب میں پہنچا کوٹا شہر میں. وہاں میں مجھ سے کہا گیا یہاں تمام سلاسل کے لوگ ہیں, یہاں تمام سلاسل کے لوگ ہیں, تمام جو ہے بیشتر مریدین بیشتر پیران طریقت کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. آپ ذرا سنبھل کر کے بات کریے گا, ذرا ہوش میں بات کریے گا. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین میں ہمیشہ ہوش میں رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے میں سرکار اعلی حضرت کا غلام ہوں, سرکار مشاہد ملت کا غلام ہوں, سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں. ہمیشہ ہوش میں رہتا ہوں, بے ہوشی میں نہیں رہتا. مجھے کسی سلسلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کسی سلسلے حقہ کی مخالفت نہیں کرتا, مگر نعرہ وہی لگاتا ہوں, حق وہی بولتا ہوں جو اعلی حضرت کا فرمان عالی شان ہے, جو مفتی اعظم کا قول مقدسہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو تاج الشریعہ کا فعل ہے, ان کا قول ہے, ان کا فیصلہ ہے. کسی بھی سلسلے کا پیر بیٹھا ہو, کوئی بھی خلیفہ بیٹھا ہو, کسی کا بھی مرید بیٹھا ہو, فقیر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اندر وہی باہر, جو باہر وہی اندر. اللہ کوالٹی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. نشست و برخاست کو بھی دیکھو فقیر کے, اور اسٹیج کی بات کو بھی دیکھو فقیر کے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی نہیں نظر آئے گی, فرق نہیں نظر آئے گا, رد و بدل نہیں دکھے گا آپ کو. دعا کریں اللہ پاک ہمیں آپ کو اس پر قائم رکھے, اللہ پاک اس پر ہمیں آپ کو استقامت عطا کرے. پر ضرورت ہے, بھیونڈی شہر میں بڑی تباہی ہے, مجھے اس کا احساس ہے, مجھے بہت زیادہ احساس ہے. اور احساس بھی اس لیے ہے کہ میں اس وقت ایک بہت بڑا کام لے کر کے چلا ہوں, اس کی ذمہ داری لے کر کے چلا ہوں. اس کے انتظام میں کس قدر دشواری ہو رہی مجھے پتا ہے. تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تنگ دستی کس طرح سے بھیونڈی شہر میں ہے. لیکن میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, تنگ دستی ہے, اس کے لیے, اسے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس تیاریاں کیا ہیں. میں نے کہا نا, شراب کی لت کم نہیں ہو رہی ہے, شراب کے ٹھیکے پہ بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے, زنا کے اڈوں پر بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے, جوا کے اڈوں پر بھیڑ نہیں کم ہو رہی ہے. اور میں نے کہا کہ سود اور بیاج کی جو لت لگ گئی ہے لوگوں کو, 1000 روپیہ رکھو, ایک مہینے کے اندر وہ 1200 ہو جائے گا, ایک مہینے کے اندر وہ 1500 ہو جائے گا, ایک مہینے کے اندر وہ 2000 ہو جائے گا, پھر وہ 2000 دے دو 3000 ہو جائے گا, 3000 دے دو 4000 ہو جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. اور حیرت تو یہ ہے اس میں ایسے ایسے لوگ گرفتار نظر آ رہے ہیں, معاذ اللہ, جو شو سے تلاش رہے ہیں, جو جواز کا راستہ تلاش رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ اس میں گرفتار ہیں جن کے بارے میں سوچا تک نہیں جا سکتا, جن کے بارے میں گمان تک نہیں کیا جا سکتا. بڑی آسان سی کمائی ہی ناجائز اور حرام کمائی یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سود اور بیاج کا کاروبار کرنے والا, لین دین کرنے والا, گناہ عظیم کرتا ہے, گناہ کبیرہ کرتا ہے. زنا کرے وہ, اب فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام, اس کا گناہ ایسا ہے کہ بندہ زنا کرے اس سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن حضرات دیکھیں کتنی آسانی سے یہ کام کیا جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت حبیب عدمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, آپ کا سود اور بیاج کا کاروبار ہے, آپ کا یہی دھندا کاروبار ہے. قرض دیتے ہیں لوگوں کو, بڑھا کر کے پیسہ لیا کرتے ہیں, اور جب پیسہ لینے کی بات آتی ہے, اگر کوئی غریب اور مسکین وقت پر پیسہ نہ دے سکے تو بڑی سختی کے ساتھ, بڑے تشدد کے ساتھ جو ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں, بڑی سختی کے ساتھ پیسہ وصول کرتے ہیں. کسی کی غربت نہیں دیکھتے, کسی کی پریشانی نہیں دیکھتے, کسی خاتون کی مجبوری نہیں دیکھتے, پیسہ وصول ہی کرتے ہیں. حضرت حبیب عدمی ہے, یہی کاروبار ان کا چل رہا ہے, یہی ان کا ذریعہ معاش ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ راستے سے گزر رہے تھے چند چھوٹے چھوٹے بچے. میری بات آپ توجہ کے ساتھ سنیں, ایک جملہ بھی باؤنس نہیں جانا چاہیے, ایک جملہ بھی آپ کے سر کے اوپر سے نہیں جانا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اگر میں بدمذہبیت کے جنازے میں آخری کوئی ٹھوکنے کی بزرگوں کے کرم سے صلاحیت رکھتا ہوں, تو معاشرے پر بات کرنے کی بھی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہوں, معاشرے کو بہتر کرنے کی بھی الحمدللہ رب العالمین جرأت اور اس کے لیے حوصلہ رکھتا ہوں. پروردگار عالم نے بزرگوں کے کرم سے وہ صدقہ عطا فرمایا ہے, مولا نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ بات کرنے پر آئیں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے, یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے. وہ غوث اعظم جن کے بارے میں میرے اعلی حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رسا, بول والے میری سرکاروں کے, جس کے بارے میں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شہزادہ تو ایسا
ایسا ہے, اس کے در کی غلامی کا عالم تو یہ ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اتنی شانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. یہ نعرہ لگاؤ سبحان اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو, الحمدللہ رب العالمین سب کہو, لیکن میرے عزیز و دوستو غوث آدم کے غلام بن جاؤ, غوث آدم کے شہدا بن جاؤ, غریب نواز کے غلام بن جاؤ, اعلی حضرت کے سچے شہدا بن جاؤ. حبیب آدمی جا رہے ہیں, چند چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں کھیل رہے ہیں, بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھو یہ سود خور جا رہا ہے, حبیب جا رہا ہے, سود خور جا رہا ہے, ذرا راستے سے ہٹ جاؤ, دور ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو اس کے پیروں سے اڑی ہوئی دھول ہمارے بدن پہ پڑ جائے, ہمارے جسم پر پڑ جائے اور اس کا اثر ہم کو بھی ہو جائے, اس کی بلا میں ہم بھی مبتلا ہو جائے. وہ بچے آپس میں اتنی بات کر رہے تھے, حبیب آدمی سنتے ہیں, بڑی ندامت ہوتی ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے, بڑے افسوس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, آگے چلے جا رہے ہیں, لیکن دل نے ملامت کیا, ضمیر کو جھجوڑا, ضمیر نے انہیں جھجوڑا, وہاں سے راستہ بدل دیتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو جاتے ہیں. حسن بصری دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بتاؤ حبیب کیسے آنا ہوا. عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے, اللہ و رسول کی باتیں بتا دیجئے, رب کی خشیت بیان فرما دیجئے, نبی کی محبت بتا دیجئے. حضرت حبیب آدمی جو ہیں ابھی توبہ نہیں کیے ہیں, حسن بصری کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. حضرت حسن بصری ہیں, توبہ کراتے ہیں, خشیت الہی دل میں ڈالتے ہیں, خوف خدا پنہا کرتے ہیں, محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرتے ہیں. اب توبہ کرتے ہیں, ابھی چند لمحے ہوئے تھے, توبہ کر رہے ہیں. توبہ کرنے کے بعد دل کی دنیا بدل رہی ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ ہم بھی توبہ کرتے ہیں جلسوں میں, فخر الدین حشمتی ہاتھ اٹھواتا ہے, مفتی صاحب ہاتھ اٹھواتے ہیں, توبہ کر لو, ہاتھ اٹھا لو کہ آج کے بعد نماز پڑھیں گے, توبہ کرو کہ آج کے بعد داڑھی رکھیں گے, استرا نہیں چلائیں گے. لیکن حضرات وہ چند لمحے کا وعدہ ہوتا ہے, چند لمحے کی توبہ ہوتی ہے. آج حالات تو ایسے ہیں, سال پہلے جن لوگوں نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا تھا آج بھی ان کی داڑھی ماذ اللہ ویسے ہی داڑھی بڑھ نہیں رہی ہے, آج بھی ان سے ان کے جبینوں میں سجدوں کی طلب نہیں پیدا ہو رہی ہے. ایسی توبہ رب کو قبول نہیں ہے. یہ تو توبہ نہیں ہے, یہ رب سے ٹھٹھا کرنا ہے, رب سے مذاق کرنا ہے, رب کے غضب کو دعوت دینا ہے, رب کے قہر کو دعوت دینا ہے. اور سنو ایسا شخص جو ہے جو رب سے ٹھٹھا کرتا ہو, رب کے غضب کو دعوت دیتا ہو, تو رب ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید ان عذاب ربک لشدید, میری پکڑ بہت سخت ہے, میرا عذاب بہت سخت ہے. دنیا والے تمہیں پکڑیں گے تو چھڑا سکتے ہو, لیکن میں پکڑوں گا تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی ہے. اللہ کے عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے, اللہ کی گرفت سے ہمیں بچنا چاہیے. حبیب آدمی ہیں, حسن بصری کی بارگاہ کرم میں توبہ کر رہے ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد اسی راستے سے پھر گزر رہے ہیں, وہی راستے پہ وہی بچے پھر کھیل رہے ہیں, کھیل کود میں ملوث ہیں. اب وہ بچے جس وقت حبیب آدمی کو دیکھتے ہیں تو بچے کنارے ہو جاتے ہیں, ایک سائڈ میں ہو کر کے کہتے ہیں ارے میرے دوستوں سائڈ میں ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے اٹھی ہوئی دھول جو ہے حبیب آدمی کے جسم پر پڑ جائے اور ان کی گستاخی اور بے ادبی ہو جائے. کیونکہ حبیب آدمی جو ہے ابھی توبہ کر کے آ رہے ہیں, رب کا مقبول بندہ بن کر کے آ رہے ہیں. حضرت حبیب آدمی کے قوت سماع سے جب یہ جملہ ٹکراتا ہے تو وہیں پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, خشیت الہی میں ڈوب کر کے رونے لگتے ہیں. عرض کرتے ہیں میرے مولا ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے توبہ کرنے میں, میرے پروردگار یہ کیسے ہی خبر ہو گئی, غیب سے آواز آتی ہے جب تک تم مجھ سے صلح نہیں کیا تھا, تیرے راز کو میں نے فاش نہیں کیا تھا, اب تو صلح کر لیا ہے, اب تو میں عام کر دوں گا کہ حبیب میرا دوست ہے. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو توبہ کرو مگر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, سبحان اللہ. ایمان والو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, توبۃ نصوحا کرو. حضرت حبیب آدمی ہیں, زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے. اب وہی حبیب آدمی ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہو گئے ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہو گئے ہیں. حضرات ہم بھی اگر سچی توبہ کریں تو ہماری زندگی میں بھی انقلاب آ سکتا ہے, ہمارے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے, ہمارے کردار میں انقلاب آ سکتا ہے. لیکن یہ بتاؤ ذرا ذہن حاضر کرو, میں آپ کے ضمیر کو جھجوڑ کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بھوک مری ہے,
शहर में फाका कशी है। मैंने कितनों को तो ऐसे भी देखा है कि जिन्हें अरबपति और लखपति कहा जाता है, लेकिन उनके घरों में राशन के वादे हैं, उनके जेब में 10 रुपए के वादे हैं। लेकिन ये बताओ मेरे भाई, मेरे अधीर, इसके लिए क्या आपके पास रास्ता है? ये भुखमरी है, बेरोजगारी है, लूम बंद है, लेकिन आपका सारा वक्त जो है वो होटल पे जा रहा है, सारा वक्त जो है रोड पे जा रहा है, सारा वक्त चौराहे पे जा रहा है, सारा वक्त बहसबाजी में जा रहा है, सारा वक्त आपका लेक्चर देने में जा रहा है। मस्जिदें जैसे पहले खाली नजर आ रही थी वैसे आज भी खाली नजर आ रही है, खानकाहें खाली नजर आ रही है, दरसगाहें खाली नजर आ रही है। आज भी हो जो बराहीन सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। डॉक्टर इकबाल ने और एक मकाम पर कहा है, कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। 2019 का खौफ भी हमारे दिलों पर तारी है, हमारे दिलों पर तो ऐसा तारी है कि खुदा जाने 2019 में क्या होगा। हजरात, हर कोई परेशानी के आलम में है, लेकिन सुनो, इस खौफ से नजात तुम्हें कोई दुनियादार नहीं दिला सकता, कोई ठेकेदार नहीं दिला सकता, कोई एमपी एमएलए नहीं दिला सकता, वजीर आला प्राइम मिनिस्टर नहीं दिला सकता। अगर इस खौफ से आजादी चाहते हो तो रब की बारगाह के हमने सजदा-रेज़ हो जाओ, अपने सर को उसके दर पे झुका दो तो परवरदिगार हमारे सरों को बुलंद फरमा देगा, हर एक से हम आला हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि रब इरशाद फरमाता है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही आला हो, तुम ही कामयाब हो। पर बात इतनी है कि मोमिन बन करके रहो, मोमिन बन करके रहो, मोमिन कामिल बन करके रहो। इतनी परेशानी के बावजूद भी अगर हालात नहीं बदले, माशरा नहीं बदला, हमारे किरदार में तब्दीली नहीं आई, हमारे माशरे में तब्दीली नहीं आई, अपने जमीर को झिझोड़ कर अगर नबी के दर से हम वाबस्ता नहीं हुए तो हजरात फिर हमें कुछ और दिन देखना पड़ेगा। हमारे सामने हालात कुछ और होंगे, हमारे सामने इनकलाब कुछ और ही होगा अलग तरीके से। आज भी हो जो बड़ा हिंसा इमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। कामयाबी चाहते हो तो मोमिने कामिल बन जाओ, कामयाबी चाहते हो, आला बनना चाहते हो, आला बनना चाहते हो तो मोमिने कामिल बन जाओ। मस्जिदों को आबाद करो, अपने जमीनों में सजदों की सही तड़प पैदा करो, अपने औलाद के ऊपर नजर रखो। नौजवानों से माशरा दादा बिगड़ रहा है, बात खत्म कर रहा हूं मैं, वक्त की बड़ी किल्लत है। अपनी औलादों पे नजर रखो। पूरी पूरी रात आपके लड़के रोड पे, चौराहे पे, होटल पे यहां वहां बातें करते हैं, खुराफात करते हैं, मोबाइल से लग करके तमाशा करते हैं। माँ बाप खर्राटे लिए हुए सो रहे हैं, उनको खबर नहीं है। रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, लड़का आ रहा है। रात के 4 बज रहे हैं, दुनिया सो रही है। 4 बजे ये लड़का सोने के लिए जा रहा है, स्कूल नहीं जाता, काम पर नहीं जाता। माँ बाप शिकायत करते हैं बाबाओं के यहां जाकर के, देखो कुछ आसेब हो गया, किसी ने करतब कर दिया है, ड्यूटी नहीं जाता, काम नहीं जाता, रोटी पे नहीं जाता, पढ़ाई नहीं कर रहा है। अरे उसके रात की हालत पे नजर डालो, आसेब कुछ भी नहीं है, जादू कुछ भी नहीं है। अरे बाबाओं के यहां जाओगे पूछने के लिए तो 1000 नाम लेकर के जाओगे तो सबको कहेगा जादू है, सबको कहेगा बंदिश है, सबको कहेगा करतब है, क्योंकि उसका कारोबार है, उसका धंधा है। अगर वो नहीं कहेगा तो कमाएगा कैसे? जरा नजर डालो। जो बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा है, जो बच्चा आपका काम पे नहीं जा रहा है, जो बच्चा आपका ड्यूटी नहीं जा रहा है, रात में क्या कर रहा है? आप तो सो रहे हो, खर्राटे ले रहे हो, जरा फिक्र करो। मैंने एक पोस्ट देखा मोबाइल पे, जरूरत पर देख लिया करता हूं। एक इमाम साहब एक रास्ते से 2 बार गुजरे, एक मुअज्जिन गुजर जाए। अरे क्या बात है यार, बहुत चक्कर लग रहा है आज, कुछ तो है मसला गड़बड़। 2-3 चक्कर हो गया इमाम साहब का, मुअज्जिन साहब का, कुछ है, इन पे नजर रखो। ये कहां जा रहे हैं देखो, कहां से आ रहे हैं देखो। उसमें लिखा हुआ था, कौम की जितनी नजर इमाम और मुअज्जिन पर है, अगर उतनी ही नजर अपनी औलाद पर हो जाए तो माशरा सुधर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा लड़का 50 चक्कर लगाए, पूछो नहीं बेटा कहां जा रहा है। 10 चक्कर स्कूल के रास्ते के लगाए, जिस रास्ते से बहन बेटियां गुजरती हैं। तुम कभी न पूछो इस रास्ते से क्यों जा रहा है। बहन बेटियों का चलना दुश्वार है, उनका रास्ते से गुजरना दुश्वार है। नौजवानों, तुम्हें एक मिसाल देता हूं, एक चुभता हुआ जुमला देता हूं। नकाब पोस्ट जिस खातून को तुम छेड़ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो उस नकाब के अंदर तुम्हारी बहन जा रही हो, तुम्हारी बेटी जा रही हो, तुम्हारी मां जा रही हो।
عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تم ہو، عزت و ناموس اور وقار کے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے تم ہو، عزت و ناموس کو لوٹنے کے لیے تم نہ ہی پیدا کیے گئے ہو۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے، مسلمان اس مرد آخر کا نام ہے جو اپنے ہی نہیں غیروں کے بھی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے ہماری بہن بیٹیاں محفوظ رہی ہیں، ہمارے گھر کی مائیں اور بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ذرا اپنے بچوں کی خبر لو، خراٹے لینے والوں، بھونڈی کے حالات بہت خراب ہے، چلانے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ رب کے در سے جڑ جاؤ، رب کی بارگاہ کرم میں سجدہ ریز ہو کر کے چند قطرے آنسو کے بہاؤ اور رب سے دعا کرو کہ مولا خدا نے غیب کے دروازے کھول دے۔ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، گناہوں سے سچی توبہ کرو گے سجدے میں ہو کر کے، 2 قطرے آنسو بہا کر کے، تو تمہارا سر سجدے سے اوپر ہوگا، اس سے پہلے تمہاری دعا مقبول بارگاہ ہو جائے گی۔ ضرورت ہے آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اعلی حضرت نے اسی کی منظر کشی کی ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم تر سے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہر آدمی ناشکری کر رہا ہے، خیریت پوچھو تو سب سے پہلے ناشکری۔ ارے اللہ کے بندو، کم سے کم الحمدللہ رب العالمین تو کہہ لیا کرو۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ سارے ناشکرے بھیونڈی میں آ گئے، کچھ حد تک بات صحیح لگ رہی ہے۔ سلام کے بعد خیریت پوچھو، ارے حضرت کا خیریت پوچھت ہے، بہت پریشانی بڑی، ارے اللہ کا شکر تو ادا کر بندے، بعد میں پریشانی بتانا۔ ایک مثال بنا لو، سلام کے بعد اگر کوئی خیریت پوچھتا ہے اپنی کہانی بعد میں سنانا، اس سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے حبیب پر درود و سلام بھیجو، شکر ادا کرو گے تو رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا، سبحان اللہ، میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا۔ تھوڑا سا یہ مزاج بنائیں اپنے معاشرے میں۔ نبی من الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دم دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا